السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی کارگل ہے۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل ڈائشنگ بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شدید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ وہ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کر اسلام آباد پہنچا۔ اب اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھا۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھیں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاند بھی کہیں بادلوں کی اوڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف باری کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کاکٹس سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماسک سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاکٹس کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے عقبی حصے میں پہنچا، جہاں 5 فٹ کی ایک ایلومینیم کی ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے رات کے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے اسے سفیر نیم برہم حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اپنے ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا زرغام علی خان نے اسے کندھے پر اٹھا کر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیموں ڈال کر اس کے منہ میں انڈیلا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مواصلات کا ایک طوفان نکلا۔ زرغام علی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یک بس سردی میں بھی پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ زرغام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زینیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زرغام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکالا، اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرغام نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم کون ہو؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے میکانیکی انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ زرغام علی خان نے اپنا ماسک میں چھپایا چہرہ آزاد کیا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی تک پہنچا، وہاں سے اس نے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا اسلام آباد لوٹ آیا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹر نیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہ ملی تو وہ بیدل ہی چل پڑی۔ KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی، اور اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا۔ وہ زرغام علی خان تھا۔ بلا شبہ اسے پورے 6 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، مبادن وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس کے ساتھ زینیہ، سفیان اور ایک 4-5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگا کرتا تھا، لیکن اس نے خود کو ڈانٹا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فضا ایک دم سی جیسے گھٹن سے بھر گئی تھی۔ دل یکدم دکھ سے بھر گیا۔ بھولے بسرے دکھ شور مچانے لگے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی۔ اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا، آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ بے آواز روتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا ہے، اور ان گزشتہ 6 سالوں میں اس نے وہی 2 کام شدت سے کیے تھے۔
ایک زرغام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج جب 6 سال کے بعد زرغام علی خان سرِ راہ نظر آ گیا تو اسے لگا وہ اپنا عہد نہیں نبھا سکے گی، اور وہ آج بھی وہیں مقیم تھا، اول روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر اسے لگا وہ تو اسے کبھی چھوڑ ہی نہیں آئی تھی۔ نہیں، اب مجھے اسے یاد نہیں رکھنا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ 6 سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجھا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا وہ زینیہ آپی کو منا لے گا، وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی تھی، اس کے بغیر تو اب سانس بھی مشکل سے آنی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر کر روتا تھا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور سست قدموں سے اندر ہال میں داخل ہوا، سامنے پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ زاہدہ خاتون سے زینیہ کی خیریت معلوم کر کے اس کا خیال آیا، جسے وہ کمرے میں رہنے کا پابند کر گیا تھا۔ وہ زاہدہ خاتون سے اجازت لیتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروب کھولی تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے اعصاب ختہ ہو گئے۔ اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ آخر میں وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا۔ اس کا خیال تھا وہ وہاں آئے گی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ حویلی لوٹ آیا، لیکن اجڑا بکھرا سا۔ لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا۔ بیٹا، وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی ہے، لیکن ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں اماں، اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈے گا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، اب خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زینیہ آپی ٹھیک کہتی ہے، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی امّو جان۔ اس نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی ہے، اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے سرداری چھوڑ دی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اس بار زاہدہ خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے وفا کیا، اور 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی کاوش شامل تھی۔ سفیان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کر اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گمشدگی، اکلوتے بھانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیے۔ اب وہ بائیں طرف سے فالج کا شکار ہو کر بسترِ مرگ پر پڑے تھے، اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا۔ اس نے اپنے شہر میں موجود ساری زمین بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دے دیے تھے۔ زینیہ آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے صفوان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش و خرم تھی۔ ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام زرغام نے قلبِ مومن رکھا تھا، اور اس کی ساری عادتیں زرغام خان جیسی تھیں۔ زینیہ کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا، اس کی وجہ سے زرغام علی خان کی زندگی ادھوری رہ گئی ہے۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر دی۔ وہ پاکستان میں بہت کم ٹکتا تھا، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ آج بھی اس پہ بہت ساری لڑکیاں مرتی تھیں، اور ان میں سے کسی ایک نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا وہ شادی شدہ ہے، اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصاویر تھی زینب کی جو ثبوت کے طور پر پیش کرتا تھا۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتہ کیے نکل آئی۔ آج وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے اسے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ ترک کیا، اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کر بیٹھ گئی۔ جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، دوسری طرف اس کی یونیورسٹی دوست الینا تھی، جو کہ اب اس کی کولیگ بھی تھی۔ اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اسی کے گھر میں رہی تھی۔ وہ اس کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اس کی تشویش میں ڈوبی ہوئی آواز بھری، ہیلو زینی، کہاں ہو؟ کیا ہوا؟ تم اب تک ہو کہاں؟ الینا، میری آنکھ دیر سے کھلی تو بس میں راستے میں ہوں۔ اوکے، جلدی سے آؤ۔ وہ آفس پہنچی تو الینا اس کے انتظار میں تھی۔ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن زینب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔
بائی دا وے تم اتنا لیٹ کیوں ہو اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گئی۔